پارٹ 29۔ بتائیں کہ آپ بھی میرے لیے وہی محسوس کرتی ہیں جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ حریم کو لگا تھا وہ آج سچ جانے بنا اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ حریم آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں ہمت جمع کرنے لگی۔ شاویز ایک گہری سانس چھوڑ کر اس نے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ حریم نے بامشکل اپنے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اسے ڈر تھا وہ کچھ زیادہ نہ بول دے۔ شاویز دیکھو، میں یہ تو نہیں جانتی کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر ہاں یہ سچ ہے مجھے جیلسی ہوتی ہے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ شاویز دیکھو، میں تو یہ نہیں جانتی کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر ہاں یہ سچ ہے مجھے جیلسی ہوتی ہے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ آخرکار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ بے طاقت شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے لگی تھی جسے دیکھ کر وہ نظریں جھک آ گئی تھی۔ وسیم کو محبت کہتے ہیں حریم جی۔ آج وہ کھل کر اس سے ہر بات کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد ان کے بیچ تمام باتیں کلیئر ہو جائیں۔ وہ مزید تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ حریم نے ایک نظر سے اسے دیکھا تھا جو اب تک مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا جس پر افتخار صاحب کا نمبر تھا، وہ جس کے لبوں پر کچھ لمحے پہلے اسے دیکھا تھا جو اب تک مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا جس پر افتخار صاحب کا نمبر تھا، وہ جس کے لبوں پر کچھ لمحے پہلے مسکراہٹ بکھیری ہوئی تھی اب اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دکھ رہا تھا۔ ایک نظر سامنے بیٹھی حریم پر ڈال کر اس نے کال ریسیو کی۔ برخوردار گھر کا راستہ بھول گئے ہو یا یادداشت چلی گئی ہے؟ ان کی بھاری آواز پر شاویز نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ وہ بابا جان، ٹریفک بہت ہے، آتا ہوں بس۔ اس نے رومال نکال کر پیشانی پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کی۔ پیشانی پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کی۔ اچھا، ٹریفک بہت ہے، جبھی گاڑیوں کا ہارن کافی تیز سنائی دے رہا ہے، انہوں نے تیزیہ انداز میں کہا جس پر شاویز کو لگا اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ وہ بابا جان، میں ٹریفک دیکھ کر یو ٹرن لینے ہی لگا تھا جب مجھے یاد آیا کہ آپ کی دوائیاں بھی تو لینی ہیں، تو بس وہی جا رہا ہوں۔ شاویز نے بات سنبھالی۔ ہاں پتہ ہے مجھے کتنی دوائیاں لی جا رہی ہیں۔ حریم بیٹی کو یاد سے لے کر آ جانا، خدا حافظ۔ وہ جلدی سے فون بند کرتا ہوا سکھ کا سانس لینے لگا جبکہ حریم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی تھنک کافی لیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں جلد سے جلد اپنی آئس کریم ختم کر لینی چاہیے۔ اس نے کتراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، آئس کریم ختم کر لینی چاہیے۔ اس نے کتراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، اپنی آئس کریم ختم کرنے لگے۔ وہ دونوں اپنی آئس کریم ختم کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد گھر جا سکیں۔ آئزل پلیز رونا بند کرو، ہم مل کر سوچتے ہیں نا اس کا حل۔ وہ لوگ لاؤنج سے موجود تھے۔ آئزل اتنے دنوں کا بوجھ آج ہلکا کر رہی تھی۔ دریس کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ دریس، تم ڈیڈ کو نہیں جانتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ آئزل اپنی سرخ ناک کو مزید رگڑتے ہوئے کہا۔ پھر ابھی وہ مجھے نہیں جانتے، انہیں جو کرنا ہے وہ کریں، مجھے جو کرنا ہوگا میں وہی کروں گا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تب آئزل کا موبائل بجنے لگا۔ دریس، ڈیڈ کی کال۔ موبائل اسکرین پر ڈیڈ لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ کال پکر اور فون اسپیکر۔ دریس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آئزل نے کال پک کر کے موبائل اسپیکر کیا۔ آئزل، کہاں ہو تم؟ میں تمہیں کب سے کالز کیے جا رہا ہوں۔
دوسری طرف سے اچانک سے دہاڑ کی آواز سنائی دی۔ سو سوری ڈیڈ، میں کچن میں تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف سے اچانک سے دہاڑ سنائی دی۔ سوری ڈیڈ، میں کچن میں تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر، ارتضیٰ شام تک پاکستان پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آج رات کا ڈنر تمہارے ساتھ کرے۔ میں تم سے گزارش ہے بیٹا ٹھیک سے پیش آنا، اس کی کوئی بھی بات تمہیں اگر ناپسند ہو تو ضبط کر لینا۔ کاظم صاحب اسے سمجھنے لگے، جبکہ کسی غیر شخص کا نام سن کر دریس کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ ڈیڈ، آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ آئزل نے باتوں باتوں میں نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، بزنس میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں کام ختم کرتے ہی پاکستان کی ٹکٹ کروا لوں گا۔ کاظم صاحب کی بات پر وہ گہری سانس لینے لگی۔ ڈیڈ، تو جب آپ آئیں گے ہم تب ہی اس بارے میں بات کر لیں گے نا، مجھے کسی انجان شخص سے نہیں ملنا، آئزل نے پریشان کن انداز میں کہا، جبکہ دریس کی نظریں آئزل کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھیں۔ آئزل، کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا اور تم نے اس سے ملنے پر حامی بھر لی تھی، نہ پھر بار بار مجھے تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور یہ تم بھلا لڑکوں سے کب سے ہچکچانے لگی؟ ایک وقت تھا جب تم سب لڑکوں پر اکیلی باری تھی، یہاں تو پھر صرف جانا ہے کوئی جنگ تو نہیں کرنی۔ سب لڑکوں پر اکیلی باری تھی، یہاں تو پھر صرف ملنا ہے کوئی جنگ تو نہیں کرنی۔ کاظم صاحب نے اسے مزید سمجھایا، جبکہ دریس کاظم صاحب کی ایک بات نوٹ کر کے آئزل کو سختی سے گھورنے لگا۔ اوف ڈیڈ، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آئزل سخت پریشان تھی، دوسری طرف وہ دریس کے چہرے پر آئے سخت تاثرات کو لے کر خوف زدہ بھی تھی۔ آئزل، بس کر دو، تمہیں اس سے ہر حال میں ملنا ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں جب پاکستان آؤں گا تب بیٹھ کر تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ایک اور بات، میں جب پاکستان آؤں گا تو تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جس سے تم خود ہی ارتضیٰ کو اپنا لوگی۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بنا اس کے کچھ سنے فون بند کر گئی، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی دریس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم نے اس غیر شخص سے ملنے کے لیے حامی بھری تھی؟ دریس نے سخت مگر دھیمے لہجے میں سوال کیا، جس پر وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ دریس نے سخت مگر دھیمے لہجے میں سوال کیا، جس پر وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ دریس، میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے حامی بھری تھی، ہاں یا نہ؟ جواب دو مجھے۔ وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ دریس، میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے حامی بھری تھی، ہاں یا نہ؟ جواب دو۔ اس بار اس کا لہجہ واقعی بہت سخت تھا۔ آئزل کو ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ پھر سے نہ روٹھ جائے۔ دریس، پلیز تم غلط مت سمجھو، میں اس سے نہیں ملنے والی، میں نے بس بات کو ٹالنے کے لیے ایسا کہا تھا، اور پھر تم تو بھی غائب تھے نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، جو سمجھ آیا کہہ دیا۔ آئزل نے بات کی وضاحت دی، جس پر وہ گہری سانس لینے لگا۔ تم آج اس سے ملو گی؟ دریس کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ملنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو تم اس سے خود ڈائریکٹ یہ بات بتا دو کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، وہ شادی کے لیے خود منع کر دے گا۔ دریس نے حکم دینے والے انداز میں کہا، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ دریس، میں ایسا کیسے؟ تمہیں یہ ہر حال میں کرنا ہی ہوگا، لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو صاف بتا دو، میں خود اسے
اور الو کے پٹھے کو اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ دریش کو آج اس نے کافی غصے میں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلائے اس کی بات کو مان گئی تو وہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کمزور ہونے لگے۔ اس کی بات مان گئی تو وہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کمزور ہونے لگے۔ دریش تم میکرونی کھاؤ گے؟ میں نے بنائی ہے، بہت مزے کی ہے۔ دریش تم میکرونی کھاؤ گے؟ میں نے بنائی ہے، بہت مزے کی ہے۔ آئزل نے بات کو وہی ختم کرنے کے لیے ایک نئی بات شروع کی۔ خیر، بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا شام ہم ساتھ باہر ڈنر کریں گے، لیکن اب جب تم نے میکرونی بنا ہی لی ہے تو میں کھا لوں گا۔ وہ اپنے معزز انداز میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سجایا۔ دریش کرسی پر آ بیٹھا۔ کھا کر بتاؤ کیسا ہے؟ وہ اس کے مخالف کرسی پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، جس پر وہ اسے پھر سامنے رکھی میکرونی کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے پلیٹ میں تھوڑی میکرونی اور کیچپ نکالا، پہلی بائٹ لینے لگا۔ اف آئزل، یہ کیا ہے؟ دریش کے چہرے کے تاثرات تو ایسے ہی معلوم ہو رہے تھے جیسے آئزل نے کوئی گڑبڑ کی ہو۔ آئزل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دریش، کیا ہوا؟ کیا اچھا نہیں بنا؟ آئزل کے سوال پر وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا نہیں بنا تم یہ پوچھ کے برا نہیں بنا۔ اس کھانے سے تو اچھا تھا کہ میں آج اسی کمپنی والی اسسٹنٹ کے ہاتھ سے ڈنر کر لیتا۔ حالانکہ اس نے آفر بھی کی تھی۔ آئزل، جو اس وقت اس کے ہاتھ سے کانٹا لیے میکرونی ٹیسٹ کرنے لگی تھی، اسسٹنٹ کے ہاتھ سے ڈنر کر لیتا۔ حالانکہ اس نے آفر بھی کی تھی۔ آئزل، جو اس وقت اس کے ہاتھ سے کانٹا لیے میکرونی ٹیسٹ کرنے لگی تھی، جس میں نمک کی جگہ اس نے چینی ایڈ کر دی تھی، وہ بھی چہرے کے عجیب زاویے ہی بنا رہی تھی۔ جب دریش کی بات پر بے یقینی سے اسے گھورنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ آئزل نے تعجب سے آئی بروز جھکائے پوچھا، جس پر وہ تھوڑا تھوڑا تڑپنے لگا۔ اب صحیح تو کہا ہے، اس نے مجھے آفر کی تھی اگر وہاں چلا جاتا تو اس کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرتا، یہ میٹھی میکرونی تو نہ کھانی پڑتی۔ دریش کے کہنے کی دیر تھی، وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور اندر کو چلی گئی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ گھر پر تھے جب اس نے جھک کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تبھی کچن سے آئی۔ تبیر، ابھی کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ تبیر کے آتے ہی وہ اس کے گلے لگی، جس پر تبیر نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک، اور میں نے بھی بہت یاد کیا ہے۔ تبیر کے آتے ہی وہ اس کے گلے لگی، جس پر تبیر نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک، اور میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ سچی میں اب آ گئی ہو نا؟ اب ہم دونوں مل کر خوب باتیں کریں گے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے مل کر کھانا ٹیبل پر لگایا اور سب نے ساتھ کھانا کھایا کیونکہ وقت بہت ہو چکا تھا، اس لیے حریم اب گھر جانے کی تیاری میں تھی۔ اس کے جاتے ہی افتخار صاحب نے تبیر کو کمرے میں بلایا۔ جی بابا، کہیں آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے سادگی سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، بیٹھو، مجھے ایک اہم بات کرنی ہے۔ ان کی بات پر وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ تمہیں حریم کیسی لگتی ہے؟ افتخار صاحب کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ بابا جان، بہت اچھی لڑکی ہے وہ، بن ماں باپ کے بھی کسی طرح اس نے اپنے کردار کو بنائے رکھا ہے۔
افتخار صاحب کی بات پر وہ مسکراتی تھی۔ بابا جان بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بن ماں باپ کے بھی کس طرح اس نے اپنے کردار کو بنائے رکھا ہے۔ تبیر کو وہ چھوٹی سی ڈول واقعی میں بہت پیاری لگتی تھی۔ بالکل صحیح کہا تم نے بیٹا، ورنہ بھلا اکیلی رہنے والی لڑکیاں کہاں ایسی نکلتی ہوں گی۔ اب ان کی گفتگو جاری تھی جب وہ بائک صحن میں کھڑی کرتا ہوا اندر کو آنے لگا۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے بابا جان، آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں۔ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی جب وہ بائک صحن میں کھڑی کرتا ہوا اندر کو آنے لگا۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے بابا جان، آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں۔ وہ وہیں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے خیال سے پہلے ہمیں اس سے پوچھ لینا چاہیے، یوں اچانک بنا اس کی مرضی جانے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ شویز سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، کوئی مناسب موقع دیکھ کر میں اس سے بات کروں گی، پھر ہم اس کے گھر چلیں گے اور پھر میں نے اس کی آنکھوں میں ہمارے شویز کے لیے پسندگی دیکھی ہے، بابا تبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شویز کے کان کھڑے ہوئے جبکہ پردہ دہلانے پر افتخار صاحب سمجھ چکے تھے باہر کوئی ہے۔ پردہ دہلنے پر افتخار صاحب سمجھ چکے تھے باہر کوئی ہے۔ برہوٹدار اندر آنے کا کیا کوئی خاص ٹیکس لوگے؟ ان کی بھاری آواز پر جہاں تبیر باہر دیکھنے لگی وہیں وہ ان بیلنس ہوتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا۔ شویز کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے بھاگ کر اسے اٹھانے لگی جو بچوں والی منہ بنائے ڈرامے بازیاں کر رہا تھا۔ یہی ہوگا جب چھپ کر بڑوں کی باتیں سنی جائیں گی، یہی ہوگا جب چھپ کر بڑوں کی باتیں سنی جائیں گی۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ باتیں کون سی باتیں؟ نہیں بابا جان، میں تو یہاں افتخار صاحب کی بات پر وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ بابا جان، باتیں کون سی باتیں؟ نہیں بابا جان، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اچانک میرا پیر پھسل گیا اور میں گر گیا۔ اس نے بات بتاتے ہوئے اپنی صفائی دی جس پر وہ اسے گھورنے لگے۔ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر بھی اس کی عزت افزائی کی جس پر وہ منہ بنائے تبیر کو دیکھنے لگا جو بامشکل اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہاں تو کوئی سکون سے گر بھی نہیں سکتا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو کوئی سکون سے گر بھی نہیں سکتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جبکہ تبیر کا کہکا نکلا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جبکہ تبیر کا کہکا نکلا تھا۔ ہائی آئزل کم آن یار، مذاق کیا تھا، کھا لوں گا میں یہ کم ہیئر ڈارلنگ۔ وہ اسے منانے والے انداز میں پکارنے لگا جب وہ واپس آتی دکھائی دی۔ کھانا تو تمہیں ہر حال میں پڑے گا مسٹر دریش دورانی، آئزل نے دانت پیستے ہوئے کہا جس پر وہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ڈر؟ اس نے تعجب سے پوچھا جب آئزل نے ساری کی ساری میکرونی اس کی پلیٹ میں نکالی اور اسے کھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تعجب سے پوچھا جب آئزل نے ساری کی ساری میکرونی اس کی پلیٹ میں نکالی اور اسے کھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ یہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ میں یہ کھاؤں گا؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ بالکل تم یہی کھاؤ گے؟ بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں اس چڑیل کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنے کا۔ اب یا تو تم اسے پورا ختم کرو گے یا پھر آج کے بعد اپنی شکل کبھی نہیں دکھاؤ گے۔ آئزل کی بات پر دریش کا منہ کھلا رہ گیا۔ آئزل کیا بچوں والی بات کر رہی ہو؟ شکل دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں کیسے کھاؤں گا اسے؟ مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ وہ چہرے کے عجیب و غریب زاویے بناتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے؟ دیکھو یہ پٹی ہے نا، اور ڈارلنگ میں اسے تمہاری آنکھوں پر باندھ کر تمہیں اپنے
ان خوبصورت ہاتھوں سے خود یہ میکرونی کھلاؤں گی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہتی ہوئی اسے پتہ تو پا چکی تھی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ دریس نے معصومیت سے پوچھا۔ جی ہاں مائی ڈارلنگ، بالکل ایسا ہی ہے، اس نے شوخی انداز میں کہا، جس پر وہ اس سے پھر ایک نظر سامنے رکھی میکرونی کو دیکھنے لگا۔ چل بھئی دریس دورانی، اگر بچ گیا تو پھر ملیں گے۔ چل بھئی دریس دورانی، چل پھر بچ گیا تو پھر ملیں گے۔ وہ بیچارگی والے منہ بناتا ہوا خود کلامی کرنے لگا۔ آئزل نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پہلی بائٹ کھلانے لگی۔ اوپن یور ماؤتھ ڈارلنگ، اس نے بڑی نرمی سے کہا، جس پر وہ منہ بناتا ہوا اس کی بات پر عمل کرنے لگا۔ پہلا چمچ کھاتے ہی اس نے چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے، جس پر بمشکل آئزل نے اپنی ہنسی دبائی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ میکرونی اچھی نہیں بنی کیا؟ اسے اب دریس کی حالت پر مزید مزہ آ رہا تھا۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، میکرونی واقعی بہت ٹیسٹی ہے، اس نے پھر سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اسے منہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ آٹومیٹکلی بن رہے ہیں جان، اس نے بیچارگی سے کہا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ آئزل اس کی حالت پر لطف اندوز ہوتے ہوئے پوری کی پوری میکرونی اس پر ختم کر گئی تھی۔ وہ بیچارہ پانی کا پورا جگ خالی کر چکا تھا۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا شہباز کے بہت اصرار پر تبین نے اپنے اور افتخار صاحب کے ارادے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور تبین کے پوچھنے پر حریم نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ مگر افتخار صاحب اب مزید پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ رانگ نمبر انہیں مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نمبر کس کا تھا، مگر ان کا شک آج یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے ٹوٹی اردو لینگویج میں انہیں دھمکی پر بھرا میسج رسیو ہوا تھا۔ بابا جان، مجھے ایک کام سے جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، اس نے مختصر سے الفاظ سے کہے اور باہر جانے لگا، مگر رکا، کیونکہ اس بار انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بابا جان، وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا، جس پر ان کی سوچ کا مخو ٹوٹا۔ ہاں کیا ہوا بابا جان، پریشان ہیں آپ؟ ہاں بابا جان پریشان ہیں آپ؟ نہیں تو انہوں نے بڑی صفائی سے انکار کیا۔ بابا جان، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، خیریت سے آنا۔ ابھی وہ لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے جب شہباز کا موبائل رنگ ہوا، جس پر کوئی ان نون نمبر تھا۔ کون؟ اس نے جیسے ہی فون کان پر لگایا، دوسری طرف خاموشی پا کر پوچھنے لگا، آتش دورانی، کیا افتخار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا افتخار صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ بات ہو سکتی ہے، وہ جو پہلے ہی ان پر اتنے احسانات کر چکا تھا، ایک بار پھر ایک احسان کرنے جا رہا تھا۔ جی جی سر، کیوں نہیں، یہ لیں بابا سر۔ احسان کرنے جا رہا تھا بابا سر آتش دورانی ہی کال پر شہباز نے ایکسائٹمنٹ میں کھوسا گیا تھا، جبکہ آتش دورانی کا نام سن کر وہ جو ابھی بھی پارلر سے واپس آ کر آرام کر رہی تھی، کرن کھا کر کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور بات کو مکمل سننے لگی۔ آپ نے پہلے ہی
اتنے احسانات کیے ہیں بلا مزید آپ نے پہلے ہی اتنے احسانات کیے ہیں بھلا پھر مزید کیسے ان کے کندھوں پر آپ کے احسانات کو سنبھال پاؤں گا۔ افتخار صاحب کی بات سن کر طبیب کو تجسس ہوا، کیا واقعی مگر کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے ایک بار پھر سے کہا، مجھے نہیں لگتا وہ انڈسٹری کے کاموں کے لیے کبھی راضی ہو پائے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا، مجھے بھروسہ ہے آپ پر۔ طبیب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے فون بند کر دیا جبکہ طبیب واپس بستر پر آ بیٹھی۔ آخر یہ خدا شخص ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ شخص اس کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جتنا وہ پریشان ہو چکی تھی اس سے کہیں زیادہ ٹھنڈک اب آتش دورانی کے کلیجے میں پڑ چکی تھی۔ مس طبیب علی، کیا کہا تھا تم نے؟ تم غلام نہیں ہو میری۔ اب میں بتاؤں گا کہ تمہیں کہ مجھ سے دور بھاگنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اوپر والے پوزیشن میں کھڑا ہوا گلاس وال سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ حسب عادت سگریٹ کی اس کی انگلی میں دبی ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔